إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ مزمل کا آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع، اور یہ پورا رکوع صرف ایک ہی آیت ہے. اور قرآن پاک کی جو بڑی بڑی آیتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی آیت یہ بھی ہے. لوگ جو بولتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت المداینہ ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے اذا تداینتم بدین، اور سب سے چھوٹی آیت سورہ رحمان کی ہے مدہامتان، ایک ہی لفظ کی پوری آیت ہے. تو آیت الکرسی عظمت کے اعتبار سے تو سب سے بڑی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے، حروف اور الفاظ کے اعتبار سے اس سے بڑی آیتیں دوسری ہیں. خیر، اس سورہ مزمل کا آخری رکوع اور آخری آیت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کیا اور صحابہ کرام کا عبادت کے ساتھ، رسول اللہ اور تہجد کے ساتھ، رات کی عبادت کے ساتھ ان کی محبت اور دلچسپی، اس کو بیان فرمایا ہے. اور شروع زمانے میں تہجد کی نماز فرض تھی، پھر اس آیت کے ذریعے سے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. ابھی مستحب عمل ہے، واجب بھی نہیں ہے کہ نہ پڑھو تو گناہ ہو یا پھر اس کی پکڑ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر پڑھو گے تو بہت بڑا عظیم کام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بزرگ بننے کے لیے رات کی عبادت تہجد کا ہونا یہ ضروری ہے. کوئی بندہ بھلے کتنا بھی نیک ہے، لیکن اگر رات کی عبادت نہیں کرتا تو اس کو نورانیت کی اور روحانیت کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو قیام لیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں رات کے 2 حصوں تک یا آدھی رات تک یا ایک ثلث ایک حصے تک،
اور تیرے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو اپنے حد کے اندر رکھتے ہیں۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کام کو پورا نہیں کر سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کی خاطر پہلے والے حکم سے رجوع فرمایا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ابھی آپ اتنا پڑھیں جتنا قرآن پاک کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، پوری رات عبادت میں لگے رہیں، تھوڑا سا ٹائم بھلے سو جائیں، نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، لیکن تو یہ پورا سال تک یہی حکم رہا۔ پیغمبر کریم پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، اور پھر ایک سال کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ پڑھتے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے ہیں اور بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ 2 ثلث یا آدھی رات یا 1 ثلث، 2 ثلث آدھا یا 1 ثلث، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو پیغمبر کریم اور صحابہ کرام 6 گھنٹے تک نماز میں پڑے رہتے تھے، نماز میں لگے رہتے تھے 6 گھنٹے، اور یا پھر کچھ لوگ آدھی رات تک، یعنی 9 کا آدھا 4.5 گھنٹے تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے ہیں، یا پھر کم از کم اتنا کہ جو بالکل کم سے کم تہجد پڑھتے تھے وہ بھی 3 گھنٹے تک، اگر 9 گھنٹے کی رات ہو تو 3 گھنٹے تک تہجد پڑھتے رہتے تھے، جو کہ صرف اس لالچ میں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ آیت کریمہ یہ صورت ہجرت سے پہلے کی ہے، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں صحابہ کرام بیچارے بہت زیادہ، یعنی ہر طرح سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، پیغمبر کریم خود بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، دن رات خطرہ ہوتا تھا دشمنوں کا، کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے نہیں دیتے، اگر کوئی مسلمان ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ ایسے عالم کے اندر بھی دن کو اسلام کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے، پھر بھی رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرتے، اللہ ہمارا اسلام ہمارا دین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل دیکھیں جو فرض نماز ہے اس کے لیے بھی کتنی لاپرواہی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ ویسے دنیا کا چھوٹا موٹا کوئی کام ہوگا اس کے لیے تو ٹائم نکالیں گے، بڑی محبت کے ساتھ وہاں جائیں گے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ہیں آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ باقی دن کا رات کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور ہمیشہ کے لیے اگر یہ تہجد کے فرضیت کا حکم ہو تو آپ کے لیے بھاری ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ تمہیں پورا کرنا مشکل نہیں ہے، جب آسان نہیں ہے مشکل ہوگا، جب مشکل ہوگا تو پھر آسانی فرمائی، یہ کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا رات کو نماز میں قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیں، زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، جتنی پڑھ سکتے ہو آسانی سے وہ پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھا تو بھی خیر ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی فرض تھی یا نہیں فرض تھی، یا فرضیت ختم ہو گئی تھی؟ امت پر تو ختم ہو گئی،
اللہ کے نبی کے لیے کیا حکم ہے، اس کے بارے میں مفسرین محدثین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ مسلم ہے کہ پیغمبر کریم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ہمیشہ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز کبھی بھی چھوڑی نہیں تھی، لیکن بعد میں فرض تھی یا نہیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرض ہی تھی نبی پاک کے ذات پر، اس وجہ سے پڑھتے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، فرضیت ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، وآخرون یضربون فی الارض، اور تم میں سے کوئی لوگ زمین میں سفر میں بھی جا سکتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، جو اپنے رزق روزی کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلیں۔ ابھی جب یہ ساری مشکلات آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی آپ کو رات کو عبادت کرنا مشکل، سفر کی وجہ سے بھی آپ کو راستہ میں عبادت کرنا مشکل، جہاد کے دوران بھی لڑائی کا اور تیر و تلوار کے سامنے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا مشکل، تو اس وجہ سے ابھی نرمی فرمائی، فقرؤ ما تیسر منہ، اتنا پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے، پڑھو ضرور، کیونکہ اس کے اندر عظمت ہے۔ رات کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ برسنے والی ہوتی ہے۔ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مانگے تو میں اس کو دے دوں، ہے کوئی اپنی مشکلوں کو ٹالنے کی درخواست کرنے والا کرے تو اس کے مشکلات کو حل کروں۔ ہمارے سامنے مشکلات ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہوتی ہیں، کوئی مشکلات سے خالی نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل لگی ہوتی ہے، لیکن ہم ان مشکلات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں جو ہماری پوری بھی نہیں کرتے اور ہمیں ذلیل بھی سمجھتے ہیں، گھٹیا بھی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی پیسے کی مشکل آ گئی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کوئی اور مشکل آ گئی، لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دے، وہ خود محتاج ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں وہ دیں گے کچھ نہیں، الٹا ہمیں گھٹیا سمجھیں گے، یار یہ میرے در پر آیا تھا۔ تو اگر اللہ رب العالمین کے سامنے وہی مشکلات رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پہلے اللہ تعالیٰ کا پیار بھلے کم ہو لیکن مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کر کے ہمیں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ آپ کے پڑھو صحیح لیکن جتنا آسانی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، باقی کچھ چیزیں اور ہیں جو لازمی ہیں، وہ یہ نماز کی پابندی کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو آپ قرضہ دیں، بہترین قرضہ، قرض حسنہ۔ یہ چیزیں پھر تمہارے اوپر لازم ہیں۔ نماز ہر حال میں پابندی، تہجد میں آپ کے ساتھ نرمی کر دی گئی، جتنا ہو سکے کرو، لیکن نماز کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ بیماری میں بھی پڑھنی ہوگی، سفر میں بھی پڑھنی ہوگی، جہاد میں بھی پڑھنی ہوگی۔ جہاد کے دوران تیر اور تلوار چل رہے ہیں، ادھر سے بھی دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی ہمیں لگانے پڑتے ہیں، اس کے باوجود نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدھی جماعت نماز پڑھے، آدھی جماعت ان کا مقابلہ کرے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت تیر و تلوار کے بیچ میں بھی نہیں ہے۔ بیمار ہے، بستر پڑا ہوا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے۔ اور یہاں تو ذرے ذرے پر نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج نیند لگی تھی اس وجہ سے سو گیا، آج تھوڑا سا تھکا ہوا تھا اس وجہ سے سو گیا، آج یار ویسے ہی سستی چڑھ گئی، نماز رہ گئی، نعوذ باللہ۔ تو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسری صورت، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی 40واں مرتبہ، 2.5%، اس کے اندر بھی رعایت نہیں ہے، یہ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ اقرض اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، قرض حسنہ۔
اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ خیرات ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی غریب کو 2 روپے دے دیے، 1000 روپیہ دے دیا، کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی، اسی دل کی خوشی کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی اپنے دنیا کے اعتبار سے پیسے کے علاوہ دوسری کی کوئی تکلیف کسی کی ہٹا دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی آپ نے قرض حسنہ دیا۔ اور قرض حسن اس کو بولتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ جس میں واپسی کا ٹائم مقرر نہ ہو۔ ایک بندہ دوسرے کے پاس گیا، یار مجھے 1000 روپیہ چاہیے قرضے کے طور پر دے دو، لیکن قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں واپسی کا کوئی ٹائم نہیں دیتا، جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو دوں گا ضرور، کھاؤں گا نہیں یہ میں قسم کھاتا ہوں، دوں گا ضرور، لیکن کب؟ جب آسانی ہوگی، مجھے کوئی ٹائم پر تنگ نہ کرنا کہ اس ٹائم پر دے دو، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ دوسرا عام قرض مطلق ہوتا ہے، اس میں ٹائم مقرر کرتے ہیں، بھائی مجھے قرضہ چاہیے 1 مہینے کے، اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا۔ اور یہ بھی لازمی ہے جب کسی سے قرضہ لینے کے لیے جاؤ تو اس سے ٹائم طے کرو، اس ٹائم پر میں دوں گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس ٹائم پر آپ نہیں دے سکتے تو چند دن پہلے ہی جا کر کے اس سے معذرت کرو، یار مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کیا کریں، ابھی میں نہیں دے سکوں گا ان دنوں کے اندر۔ اگر اس نے سختی کی کہ نہیں تمہیں دینا ہی ہوگا تو آپ کہیں اور سے بھی قرضہ لے کر کے اس کو ادا کریں، اپنی زبان خراب نہ کریں۔ اور یا تو پھر پہلے سے یہ اس کے ساتھ بات کریں، یار میری صورتحال یہ ہے، میں مجبور ہوں، مجھے قرضہ چاہیے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں کب دوں گا یہ کچھ بتا نہیں سکتا، فلاں جگہ سے پیسے آنے ہیں، فلاں سے آنے ہیں، فلاں سے آنے ہیں، جہاں سے آئے سب سے پہلے تجھے دوں گا، لیکن میں ٹائم طے نہیں کرتا۔ اس کو بولتے ہیں قرض حسنہ۔ قرضہ کوئی بھی دو، اس میں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن قرض حسنہ کے اندر اس سے بھی بڑھ کر کے ثواب ہے، کیونکہ اسی نے بس آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ جب اللہ نے اس کو توفیق دی تو مجھے دے دے گا، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں کب دیتا ہے نہیں دیتا، دنیا میں دے، قبر میں دے، آخرت میں دے، وہ اس کی مرضی، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیا، ابھی سوچ میں بیٹھا ہے میں نے اللہ کے نام پر دیا ہے، ابھی کہاں سے مجھے مل رہا ہے۔ ایسی چیز کی وجہ سے انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، منکر بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس جذبے کے ساتھ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جہاد کے دوران تلواریں ہاتھ میں، تیر ہاتھ میں ہیں، جہاد کے دوران جا رہے ہیں، سخت گرمی ہے، بھوک لگی ہے، پیاسے ہیں، کسی سے پانی مانگا اور اسی نے پانی میں جلدی میں شہد وغیرہ ملا کر کے اور بڑا بہترین مشروب بنا کر کے پیش کیا۔ جیسے سامنے آیا اس کو دیکھا، دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آئے اور واپس کر دیا، میں نہیں پیتا۔ بھائی کیوں نہیں پیتے ہو؟ پی لو نا، پیاس نہیں ہے؟ بولا پیاس تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے عمر تو نے تو اپنے جہاد کا اور اپنی محنت کا صلہ دنیا میں ہی لے لیا تھا۔ اس وجہ سے آپ اللہ کے نام پر جو کچھ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، کسی مظلوم محتاج کی مدد کرتے ہو، تو دنیا میں اس کا صلہ ملے، آج آئے گا کل آئے گا، اس کا بدلہ ملے، اس کا بدلہ ملے، یہ کبھی بھی نہ رکھیں، یہ ذہن نہ بنائیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو کچھ بھی اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے، کوئی بھی نیکی کا کام، تو وہ اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ کوئی بھی نیکی آپ نے اللہ کے لیے کی، وہ آپ کے لیے ہے، اپنے جان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ هو خیر و اعظم اجرا، اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے اور بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ آپ جو کچھ بھی کماتے ہو اس میں سے جو کھا لیا وہ تو کھا لیا، لیکن آپ کے کام کا وہی ہے جو آپ نے
کسی اور غریب کو دے دیا، اپنے خود اپنے پیٹ میں ڈالا، بیوی بچوں کو کھلایا، یہ آپ کے لیے آگے کا ذخیرہ نہیں ہے۔ جو محلے کے غریبوں کو دیا وہ آپ کے کام کا ہے۔ ہم اپنے لیے 1000 روپے کا نوٹ ہلکا سمجھتے ہیں، دوسرے کے لیے 5 روپے بھی بڑے سمجھتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے لیے زیادہ دینا، اپنے لیے کم رکھنا، یہ ہی اصل خزانہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ پیغمبر کریم کے پاس آیا، حضرت بالکل بھوک ہے، غریبی ہے، محتاجی ہے، قرضہ ہے، کچھ مجھے تعاون کریں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ابھی کہ آپ کو دوں۔ تو اتنے میں وہ بیچارہ ایسے ہی یعنی رنجیدہ ہو کر کے اور مایوس ہو کر کے واپس جانے لگا۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ، شاید وہاں سے کچھ بن جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی آیا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ آج تو نے یہ جو چراغ جلایا ہے، دیا جلایا گھر کے اندر، اس کے اندر جو روئی کا دھاگا ڈالتے ہیں یہ تو نے موٹا ڈالا ہے کیوں؟ موٹے دھاگے کے اندر تیل زیادہ جلتا ہے اور آج تو نے زیادہ خرچہ کر لیا۔ پتلا دھاگا ڈالتی تو بھی روشنی ہو جاتی، گزارا ہو جاتا۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جھٹکا لگا کہ یہ تو کوئی کنجوس آدمی ہے جو بیوی کے ساتھ اس بات پر لڑ رہا ہے کہ تو نے تیل زیادہ جلا دیا، اب اس کو کیا میں آواز دوں؟ پھر سوچا چلو ٹھیک ہے بھلا کر تو ٹک ٹک تو کرتا ہوں، آواز تو دیتا ہوں، شاید میرا کام ہو جائے۔ میں مجبور تو ویسے بھی ہوں، آواز دی، آ کر کے بولا کہ حضرت مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے اور پیغمبر کریم کے پاس بھی گیا تھا، وہاں کچھ تھا نہیں کہ مجھے ملے، اگر آپ کو گنجائش ہو تو آپ مجھے دے دیں۔ زیادہ کوئی پوچھا نہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنے چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ گھر میں گئے، ایک تھیلی سونے چاندی کے درہم دینار کی بھر کر کے اس کو دے دی اور واپس جانے لگے۔ یعنی سمجھو کہ لاکھوں روپے اس کو دے دیے۔ تو جیسے واپس جانے لگے تو اس نے بولا بھائی بات تو سنو، گھر میں بیوی کے ساتھ جو لڑ رہا تھا وہ آواز باہر آ رہی تھی، میں نے آواز وہ سنی، وہاں تو ایک دھاگے کے لیے لڑ رہا ہے کہ اتنا موٹا دھاگا کیوں ڈالا، اور یہاں تو نے اتنے پیسے دے دیا اور پوچھا بھی نہیں کتنی ضرورت ہے۔ بولا یار وہ میرے اوپر خرچہ ہو رہا تھا، یہ میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ تو آپ جو کچھ دیتے ہیں نا، اپنے گھر میں بھی دیتے ہیں، سب کو دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی تھوڑا بہت دیا کریں، کیونکہ آپ نے جو کھایا وہ گیا، جو دوسروں کو دیا وہ سمجھو کہ آپ کے لیے ذخیرہ بنا، اکاؤنٹ میں بنا، جو اکاؤنٹ آپ کا دنیا میں نہیں قبر اور آخرت میں کھلے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا کچھ دو گے وہ آپ کا محفوظ ہے، بڑا اجر ہو کر کے تمہیں ملے گا۔ ابھی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہر بندہ اپنے حالت کے حساب سے اپنے آپ کو سوچے آپ کتنا دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ذات کے لیے، گھر کے لیے نہ ہو تو کہیں سے بھی پیدا کرتے ہیں، جب اللہ کے نام پر دینا ہے تو پھر سستی کیوں؟ اس وجہ سے اپنی طاقت کے حساب سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو دے دیا کریں۔ واستغفر اللہ، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ یہ نہ کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو زکوٰۃ کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہوں، ہمیشہ ادا کرتا ہوں، میں تو خیرات صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں۔ نہیں، یہ سارے کرنے کے بعد بھی واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر کے اور دھتکار دیں۔ کل ہی کوئی بندہ بول رہا تھا کہ یار یہ بارشوں نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ، اس طرح کی عجیب قسم کی بکواس کر رہا تھا۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیری عمر 50 سال بنی ہے، 50 سال تک سکون کے ساتھ تجھے کھلایا پلایا ہے، تیری پرورش کی ہے، تیرے ہاتھ پاؤں جسم سارا کچھ صحیح کام کر رہا ہے، اس پر تو شکر نہیں کرتا؟ ابھی تھوڑی سی تکلیف کے اندر آ کر کے چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر اسی چیخنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری آنکھیں چھین لیں، تیرے ہاتھ ناکارہ کر دیں، کہاں جائے گا؟ اس وجہ سے ہر حال میں
نیکی بھی کرو، اللہ سے استغفار بھی کرو، یہ فکر رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کریں، رحمت خود بخود برسے گی انشاءاللہ۔ یہاں سورہ مزمل ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے پھر اگلے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن پاک کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سننے کا اور سنانے کا جو اجر اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔